دماغ میں منفیت گھس جاتی ہے اور پھر ہم ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا ہر اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے. فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان میں. کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے, کچھ سسٹم کی وجہ سے. سسٹم ہماری ایک اصطلاح ہے, کبھی اکیلے میں اچھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ہوا یہ تھا, میں اس جنگ جیتنے سے, جو پاکستان جنگ جیتا ہے, اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا, جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا, وہ پاکستان آرمی نے, ایئر فورس نے اور نیوی نے, جو مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے. ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے. بنگلہ دیش انہوں نے توڑا, 65 کی جنگ یہ ہارے, حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم. اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں ایک خاص عہدہ ہوتا ہے, فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا. وہ جنگ ہم جیتے تھے, ہارے نہیں تھے. 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے. تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے. لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش. دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی, کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے. اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. اللہ نے کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں, یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے. یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں. کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو. ہم جب بات کرتے تھے نا, یہ بوٹ پالیشی ہیں, یہ فوج کے پٹھو. ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے, میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں, نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے. ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا, وہ صرف فوج ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے, سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. یہ بھی اس نے کیا, یہ بھی اس نے کیا. بھائی جتنا ہے جرم ہے. اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی, اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا, وہ 100% غلطی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو, فوج کے. اچھا, اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے, ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے. پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی, اگر ایک غلطی کی ہے اس سے جو نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے, پھر فوج نے کی ہے. تو صبح و شام مناظرے ہو رہے, بحثیں ہو رہی, سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی, ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. لیبیا اکنامکلی بھی مضبوط تھا, عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا, اس کی واٹ لگائی. پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے. تو اب نمبر کس کا ہے, پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں, علماء بتا رہے ہیں, پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں, بھائی آپ اپنے فوج کی, اپنے ملک کی قدر کرو, ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے, جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں, دھمکیاں دی ہیں, تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو. ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی, غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے چند اصحاب, وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے. کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے, ان کا ہی خط, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے, شروع سے ہی.
एक 1.5 साल पुरानी वीडियो उनकी शाया हुई है, पहले भी शाया हुई थी, कितनी उन लोगों ने बुरा भला कहा उनको, जब उन्होंने एक आम फौजी के हाथ चूमे, लोगों ने कहा ये देखो, किसी को देखना हो ना जामे तो रशीद फौज का टटू है, इस तरह के अल्फाज, तो ये देख लो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को फौजी के हाथ चूम रहे हैं। हम हर जगह वजाती बयान दे रहे हैं, ओ भाई एक फौजी का हाथ चूमने से फौज के टट्टू कहां से हो गए? अल्लाह के बंदो, ये तो लड़ने वाला आदमी है, इसकी तो कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा। एक बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मुहाफिज हो। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बताते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होता तो आज हमारी दाढ़ियां सलामत ना होती, आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, तो मैदान में लड़ने वाले ये फौजी ना होते तो आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, हमारी औरतों की इज्जतें महफूज ना होती। यकीन ना आए तो जाओ दोबारा हिस्ट्री पढ़ो भाई, हालात देखो जाके। पाक दामन औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं इस्लामी मुल्कों में जहां उनकी फौजी ताकतें कमजोर हुई हैं। और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें बड़ी बेगैरत होती हैं, ये कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये हमेशा पहले उनकी अपनी आवाम को खिलाफ करती हैं। ये वहां की आवाम को ये मुखालफत पे लेकर आएंगे, आवाम को मुखालिफ करेंगे, फिर देखेंगे जब आवाम ही उनको मारने के लिए तैयार हो गई अपनी अस्करी ताकतों को, फिर ये अटैक करते हैं। इनका उसूल ही यही रहा है हमेशा से, यहां भी यही माहौल। आर्मी चीफ के कार्टून बन रहे हैं भाई, दुनिया में कहीं कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपनी आर्मी चीफ के कार्टून बनाना शुरू कर दे और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, चाहे आपको उससे कितना भी इख्तलाफ हो। इतना भोंडापन पाकिस्तान में हुआ है ना, जिनको भी मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, वो इस पे स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन रोके कैसे? जो रोकने की बात करेगा उसको भी सरकारी दरबारी इसमें डाल दिया जाता। अब जब इंडिया ने धमकी दी है, उलमा मुतहर्रिक हुए भाई अब तो अगर इंडिया ने ये हमला कामयाब कर दिया तो अब तो गए हम काम से, क्योंकि अंदर जो खलफशार चल रहा है ना फौज के खिलाफ वो बहुत खतरनाक चल रहा था। इतनी वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हर शख्स बकवास कर रहा है, और जब इंडिया धमकी दे रहा है तो जाओ पंजाबी तुम खुद जाके ये जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा होता है यार। हालांकि जो मुहिब्बे वतन थे, बलोच, पठान, पंजाबी, सब एक प्लेटफॉर्म पे थी, चंद गद्दार हैं, चंद गद्दार। तो हमारे उलमा ने हमें कहा भाई वाघा बॉर्डर पे जाओ, इन फौजियों को हौसला दो। मुझे बड़ा डर लग रहा था, डर इंडिया से नहीं लग रहा था, मोदी से नहीं, डर यह था कि हमारी कौम ने जैसे फौजियों की वाट लगाई हुई है ना, ऐसे ही अगला नंबर किसका है? हमारा। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आपके चैनल को हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी फौज के पिट्ठू निकले, हम छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने कहा भाई ऐसे मौके पे चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, अभी मौका है जाके इन फौजियों को हौसला। जब हम वाघा बॉर्डर गए फौजियों को नहीं पता था हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, 1 रुपया फौज से नहीं लेते भाई। मैं बार बार कहता हूं अगर फौज से 1 रुपया भी लेते होते ना तो जामे तो रशीद की 6 महीने की तनख्वाहें हम चंदे करके पूरी ना कर रहे होते। इस रमजान में कुछ मैंने चंदा दिया, कुछ दाएं लोगों ने, तो 6 महीने की तनख्वाहें रिलीज हुई हैं। 1 रुपया नहीं मिलता हमें फौज की तरफ से, 1 रुपया जिसे कहते हो। ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूं कि जब हम फौज को अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की तारीफ करते हैं, तो लोग हमें सरकारी दरबारी और ये सब ताने देते हैं। तो मनफी सोच मत रखो, मनफी बातें करने वालों को लोग बहादुर समझते हैं, कोई बहादुरी नहीं है भाई। हकाइक को सामने रख के बात